یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور ہم نے حضرت قصی کی خدمات اور ان کی عظمت پر گفتگو کی تھی، اور آج حضرت عبد مناف جو کہ حضرت قصی کے صاحبزادے تھے ان کے بارے میں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام ناظرین محترم مغیرہ تھا، مگر ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قمر البطحا یعنی بطحا کا چاند کہا جاتا ہے۔ محققین کو ایک ایسا پتھر ملا ہے جس پر ان کی تحریر کندہ تھی، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہا کریں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عبد مناف کے چہرے پہ چمکتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں نزار کا جھنڈا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک کمان ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ قریش ایک انڈے کی مانند ہے، اور جب اسے توڑا گیا یا پھوڑا گیا تو اس کا مغز اور جوہر عبد مناف ہے۔ عبد مناف کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ یہ اناف سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہے بلند و بالا ہونا، اور اسی وجہ سے آپ عبد مناف کے لقب سے مشہور ہوئے، کیونکہ اپنے خصائل اور مکارم کے باعث آپ اپنے ہم عصروں سے اعلیٰ اور ارفع تھے۔ اپنے والد سیدنا قصی کی طرح عبد مناف کو بھی عرب میں کافی ناموری حاصل ہوئی۔ انہوں نے تجارت کو توسیع دی اور اسے بین الاقوامی خطوط پر آراستہ کیا۔ عبد الدار اگرچہ پہلے بھی میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ عبد الدار اگرچہ عمر میں سب بھائیوں میں بڑے تھے، مگر قابلیت اور اہلیت میں اپنے دوسرے بھائیوں بالخصوص عبد مناف کے وہ ہم پلہ نہ تھے۔ لیکن عبد الدار سے حضرت قصی کو بڑی محبت تھی، اور جب قصی بن کلاب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبد الدار سے کہا کہ آج میں تجھے تیرے بھائیوں کے برابر کرتا ہوں، یہ کہہ کر کعبۃ اللہ کے تمام مناسب ان کے سپرد کر دیے۔ قصی بن کلاب کی ہیبت کے باعث یا اس کے سبب اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، مگر ان کے بعد جب ان کے بیٹوں عبد الدار اور عبد مناف کا بھی انتقال ہو چکا تو عبد مناف کے بیٹوں ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور چاہا کہ کعبۃ اللہ کے وظائف عبد الدار کی اولاد سے حاصل کر لیں۔ اس پر قریش میں اختلاف ہوا، اور عبد مناف اور ان کے حلیف قبائل نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک پیالہ خوشبو سے بھر کر کعبۃ اللہ میں رکھا، اور سب نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں۔ اس لیے ان پانچوں قبائل کو مطیبین کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فریق نے باہم معاہدہ کیا اور ایک پیالہ خون سے بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لیں، اس لیے ان پانچ قبائل کو لاعقۃ الدم کہا جاتا ہے، یعنی لاعقۃ الدم کا مطلب ہوا خون کے چاٹنے والے۔ دونوں فریق لڑائی پر تلے ہوئے تھے، مگر اس بات پر صلح ہو گئی کہ سقایا، امارہ اور قیادت
یہ بنو عبد مناف کو دی جائے اور حجابت اور ندوہ یہ بدستور بنو عبد الدار کے پاس رہے۔ چنانچہ حضرت ہاشم کو جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کو سقایت اور رفادت ملی، اور یہ مناصب حضرت ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو، اور مطلب کے بعد عبد المطلب کو، اور عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو ملے، اور ابو طالب نے اپنے بھائی حضرت عباس کے حوالے کر دی۔ قیادت عبد الشمس کو دی گئی، اور عبد شمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ کو، اور پھر امیہ کے بیٹے حرب کو، اور پھر حرب کے بیٹے ابو سفیان کو عطا ہوئی۔ اسی لیے غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں ابو سفیان ہی نے لشکر کفار کی قیادت کی تھی۔ اب ہم سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت ہاشم کی طرف بڑھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سیدنا ہاشم بن عبد مناف۔ ان کا اصل نام ناظرین کرام پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ان کا اصل نام ہے سعد، سیدنا سعد، اور انہیں تاریخ ہاشم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ عرب کے رئیس الاعظم تھے۔ ان کا ایک اور نام بھی ہے جن کو ہم عمرو کہتے ہیں، عمرو بھی ان کا نام کہا جاتا ہے، سعد بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ اصلی نام عمرو تھا۔ اعلیٰ رتبے کے سبب لوگ انہیں عمرو العلا کہتے تھے۔ نہایت مہمان نواز تھے اور ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا۔ جب پورے عرب کو قحط نے بری طرح سے لپیٹ میں لے لیا اور بڑے بڑے رئیس 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے، تو اس کڑے وقت میں روزانہ ہزاروں اونٹ ذبح کر کے ان کے شوربے میں آپ روٹیاں توڑ کر ڈال دیتے تھے اور لاکھوں قحط زدہ افراد کو کھانا کھلاتے تھے، اور اس طرح انہیں ایک نئی زندگی عطا فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے عربوں نے آپ کو ہاشم کا لقب دے دیا۔ ہاشم اس سخی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے شوربے میں روٹیاں توڑ کر کھلائے۔ اسی طرح یمن، شام اور حجاز میں اس خانوادے کی جائیدادیں اور ان کے متعلق صفحات تاریخ میں نقش وصیتیں وہ اہم دستاویزات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دشمنان اسلام کا کا جو یہ مذموم پروپیگنڈا ہے اس کے اثر کو توڑ دیتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد مفلس، تنگ دست اور غربت کا شکار رہے۔ یہ عظیم ہستیاں تو کائنات کو رزق تقسیم کرنے والی ہیں ناظرین، اور انہی کا صدقہ ہے جو تمام مخلوقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علامہ بن سعد لکھتے ہیں کہ عبد مناف کے فرزندوں نے قریش کی تجارت کو بہت ترقی دی اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے ان سے کاروان قریش کے لیے فرامین حفظ و امن حاصل کیے۔ شہر مکہ کی ان تجارتی سرگرمیوں کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قریش میں بھی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی میں اندرون عرب کے تاجر خریداری کے لیے آنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا ناظرین محترم جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی۔ کون سی بین الاقوامی تجارت بھلا؟ جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا، اور دوسرے عرب قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے